امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز سے ہم یہ سویڈن میں قرآن کریم جلانے کے واقعہ سے متعلق جو پروگرام کر رہے ہیں اس کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہیں۔ یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا ہے یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہوا، اس وقت بھی اس کے پیرالل ہی ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے۔ اس واقعے کو، سویڈن والے واقعے کو تشہیر بہت زیادہ مل گئی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص نے کیے ہے جو خود کو مسلمان نہیں کہتا۔ دوسرا واقعہ ناروے میں ہوا ہے، اور اس کی ان تشہیر کرنے والوں کو شاید کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ وہ واقعہ بھی توہین قرآن کا واقعہ ہی ہے۔ اور وہاں پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ناروے سے، جس میں جماعت احمدیہ کے کچھ افراد جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک سٹال لگایا ہوا ہے بازار میں، جہاں انہوں نے قرآن کریم بھی ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ بھی وہاں آئیں اس سٹال پر وہ آ کے اگر قرآن کریم کو پڑھنا چاہیں، لینا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ تو ایک بدقسمت شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں لبیک کا ہوں، اور یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس دہشت گرد تنظیم کا وہ ممبر ہونا ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اور اس نے وہاں، یہ ویڈیو وائرل ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے، اور اس میں وہ قرآن کریم کو خود اپنے ہاتھ سے وہ پھینک رہا ہے اس ٹیبل سے۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ اتنی زور سے اس نے ان قرآن کریم کے نسخہ جات کو پھینکا نہیں کہ وہ زمین پر گرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو احمدی وہاں پر کھڑا ہے اس ٹیبل کے اوپر، اس سٹال کے اوپر، اس نے بھی آگے سے وہ قرآن کریم جو ہیں وہ پکڑے ہیں کہ تاکہ نیچے نہ گریں۔ لیکن یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ان کی بدقسمتی کا دوہرا مظہر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اور تحریک لبیک کا بندہ کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس واقعے کی مذمت جو ہے وہ نہ کسی لبیکیے نے کرنی ہے اور نہ کسی غیر لبیکیے مسلمان نے کرنی ہے، اور نہ کی ہے ابھی تک۔ تو گویا ان کے نزدیک قرآن کریم کی اگر حرمت جو ہے اس کو یہ خود پامال کریں تو اس کا ان کے پاس لائسنس ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اس کی توہین کرے اور اس کی حرمت کو پامال کرے تو اس کے اوپر ان کا بہت بڑا احتجاج ہے، اس کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہے۔ تو ہمیں تو بطور احمدی قرآن کریم کی حرمت جو ہے اس کی پامالی جو ہے اس کی تکلیف ہے، وہ خواہ کوئی مسلمان کرتا ہے خود کو کہہ کر یا کوئی غیر مسلم کرتا ہے، وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، اگر وہ قرآن کریم کی توہین کرتا ہے تو اس کی بطور احمدی ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو دو واقعات ہیں، یہ فرق ہے ان دونوں واقعات میں، اور یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہوئے ہیں، ایک سویڈن میں ہوا ہے اور دوسرا ناروے میں ہوا ہے۔ جہاں تک ان کے رد عمل کا تعلق ہے تو بڑی عجیب بات ہے کہ واقعات جو ہیں وہ مغربی ملکوں میں ہوتے ہیں، عموماً ایسے واقعات جو ہیں وہ مغربی ملکوں میں ہوتے ہیں، اور جو احتجاج ہیں وہ مسلمان ممالک میں ہوتے ہیں، اور ایک حد تک بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں وہ لوگ موجود ہیں وہاں ہی احتجاج کرنا ہے، لیکن یہاں مغرب میں بھی مسلمان موجود ہیں، ان کے اس طرح کے احتجاج نہیں ہیں، ان کی زبان وہ نہیں ہے، یہ دبے لفظوں میں احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے اس احتجاج کا عجیب و غریب پہلو یہ ہے
کہ اس احتجاج میں اپنے روڈز بلاک، اپنے کاروبار جو ہیں ان کا بیڑا غرق، اور ایمبولینسز جو ہیں وہ ہاسپٹلز نہیں جا سکتی، بچے اسکول نہیں جا سکتے، اور مزدور جو ہیں وہ مزدوری کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. ہر قسم کا کاروبار جو ہے وہ بند، کاروبار زندگی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اور جو خاص طور پر یہ جو پاکستان ہے جہاں پر عوام جو ہیں وہ پہلے ہی بیچارے پسے ہوئے ہیں، غربت کا، مہنگائی کا وہ حال ہے کہ نہ روٹی میسر ہے، نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے. لیکن کچھ بدقسمت رہنما ہیں جو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم لیڈرز ہیں اور اپنی لیڈری جو ہے اس کو عوام کے سامنے رکھنے کے لیے ان کو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر گھروں سے نکالتے ہیں، اور جب یہ ان کو گھروں سے نکالتے ہیں تو پھر یہ توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں. انہی گلی محلوں میں، انہی شہروں اور بازاروں میں، انہی قصبات میں، انہی دیہات میں یہ لوٹ مار کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. جو ریاستی جو ہوتی ہیں عمارتیں ان کو جلاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کو جلاتے ہیں، اور اس کے رد عمل میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کے اوپر شیلنگ کرتی ہے، فوج جو ہے وہ بعض دفعہ گولی چلانی پڑتی ہے ان کو. پھر یہ جو ان مغربی ملکوں کی ایمبیسیز ہیں، یہ بدقسمت ان ایمبیسیز میں جا گھستے ہیں، اور وہاں پر جو ایمبیسیز کا عملہ ہوتا ہے اس کو بھی ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ایمبیسیز کی ان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. جبکہ اسلام سے زیادہ سفیر کی حرمت اور وہ جو ایمبیسیز کا عملہ ہے ان کے تقدس کا جو قائم کرنے والا ہے وہ اسلام سے زیادہ کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کی عظمت اور حرمت جو ہے اس کو خود قائم فرمایا ہے. لیکن یہ وہاں بھی ان کا رد عمل جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. تو جب اس قسم کا یہ رد عمل اپنے ملکوں میں دکھاتے ہیں کہ توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، سارا نقصان کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے وہ مسیحی تعلیم جو ہے اس میں ہے کہ جی گناہ جو ہے وہ تو انسانوں نے کیے اور سزا جو ہے وہ مسیح نے آ کے اپنے سر پر لے لی. تو یہ جو ان کی فلسفی ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے کہ گناہ تو کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور لے لے. گناہ یہ حرمت قرآن کا، یہ قرآن کریم کی تقدیس جو ہے، اس کی پامالی کا گناہ جو ہے وہ مغرب میں ہوتا ہے، اور سزا جو ہے وہ ادھر مشرق میں یا اپنے ملکوں میں اپنے ہی لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال کو، اس رد عمل کو دیکھ کر وہ جو شرارتی ہیں، وہ جو شرارت کرنے والے ہیں یہاں پر، ان سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے کہ بہت خوب، انہوں نے بہت خوب بدلہ لیا ہے ہمارے سے، کیونکہ ان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ یہاں کے جو قوانین ہیں ان کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہمارا حق ہے، ہم جو مرضی بول دیں. تو یہ جو ان کا رد عمل ہے اس کو سامنے اگر رکھیں تو ان کی اوورآل پرسنالٹی جو ہے اس کو بھی اگر سامنے رکھ لیں، عقائد میں ستیہ ناس ہے، عمل میں ستیہ ناس ہے، اور رد عمل میں بھی بیڑا غرق ہے. تو یہ جو ملا ہے اس نے ان تینوں چیزوں کو انشور کیا ہے کہ نہ عقائد میں ان کے کوئی جو ہے وہ سلامتی رہنے دینی ہے، نہ ان کے عمل میں کوئی سلامتی ہے، اور نہ ان کے رد عمل میں کوئی سلامتی ہے. لیکن ہیں یہ اسلام کے علمبردار، ان کے پاس سند ہے اس کی اسمبلی کی، اور وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. چلیں، مغربی دانشور اس اپنے جو ہر قوم کے محاورے ہیں اور ہر قوم نے کچھ وائز باتیں جو ہیں، جو عقل و دانش کی باتیں ہیں، ان کو ہزاروں سال کے تجربے کے بعد کوائن کیا ہے. تو مغربی دانشور جو ہیں انہوں نے یہ ایک سینگ جو ہے وہ کوائن کی کہ اے پرسن از ناٹ کینٹ بی ججڈ بائی ہز ایکشنز بٹ بائی ہز ریئیکشنز.
کہ ایک انسان جو ہے اس کے عمل سے آپ اس کو درست طور پر جج نہیں کر سکتے، بلکہ اصل اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اصل اس کا کردار کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو آپ اس کے رد عمل سے جج کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے رد عمل سے، جو اپنے عمل سے بھی اور رد عمل سے بھی، ان مغربی دانشوروں کی اس دانش کو بالکل مات دے دی ہے، ان کو ڈیفیٹ کر دیا ہے کہ نہیں، آپ ہمارے عقائد کو دیکھ لیں، آپ ہمارے اعمال کو دیکھ لیں، آپ ہمارے رد عمل کو دیکھ لیں، تو کہیں بھی سر منہ انحراف ہم نہیں کرتے، ہم ہر جگہ پر فسادی ہیں، اور یہ فساد جو ہے عقائد میں بھی موجود ہے، اعمال میں بھی موجود ہے، اور رد عمل میں بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے گویا یہ ثابت کیا ہے کہ کسی شخص کو ہمارے رد عمل کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ہمارے فرقے کا نام معلوم ہونا چاہیے اس کو، تو اس کو خوب پتہ چل جائے گا کہ ان کا عمل کیا ہے اور ان کا رد عمل کیا ہے۔ ایک ایسی پریسائزلی پریڈکٹیبل کنسسٹنسی ہے ان کے عمل میں بھی اور رد عمل میں بھی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جیسا بگاڑ عقائد میں ہے ویسا ہی بگاڑ عمل میں بھی ہے، اور ویسا ہی بگاڑ رد عمل میں بھی ہے۔ اپنے یہ جو کنسسٹنسی ہے اور جو پریڈکٹیبلٹی ہے، یہ اپنی ذات میں نیوٹرل ہے۔ یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ کسی کا عمل یا رد عمل جو ہے اس کو آپ پریسائزلی پریڈکٹ کر سکیں اور اس کے اندر کنسسٹنسی ہو۔ مثلا اس کی اعلیٰ ترین مثال جو ہے اگر انسانی تاریخ میں ہم دیکھیں تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کا رد عمل جو تھا وہ ہر کس و ناقص کے لیے بہت پریڈکٹیبل تھا، پریسائزلی پریڈکٹیبل تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ جتنا مرضی غصہ دلا لیں آپ اپنی رحمت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جو اخلاق، جو صبر، جو شکر، جو رحمت مکی زندگی میں موجود تھی، اور ظلم کے خلاف جو احتجاج کا طریق مکی زندگی میں تھا، مدنی زندگی میں طاقت حاصل ہونے کے باوجود وہ انکسار، وہ صبر، وہ شکر، وہ توکل، وہ سب کچھ بین ہی اسی طرح رہا ہے۔ اس کے اندر سر منہ انحراف نہیں تھا۔ اور بدقسمت ہیں وہ مستشرقین بھی اور مودودی جیسے سو کالڈ علماء بھی جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مکی زندگی میں صبر کی تلقین کی ہے اور وہاں پر تو آپ اخلاق کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے مسلمان بنا رہے تھے، لیکن مدنی زندگی میں آ کے تو تلوار ہاتھ میں لی بجائے دلوں کو فتح کرنے کے، جسموں کو فتح کرنے کے لیے۔ جھوٹ ہے یہ سب۔ لیکن اس کے الٹ جو کنسسٹنسی ہے ایک برے رد عمل کی، وہ کنسسٹنسی بھی جو ہے اور پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ ان کے کردار میں موجود ہے۔ اور اس پر جو ہے مجھے ایک مثال یاد آتی ہے کہ بچپن میں ہمارے گاؤں میں ایک بابا تھا پاگل صاحب، اور اس کو کچھ شرارتی بچے جو تھے وہ انہوں نے چھیڑ بنائی ہوئی تھی اس کو چھیڑتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ بابا ٹائم کیا ہوا ہے، اور وہ ان پڑھ سا تھا بیچارہ سدائی صاحب، اور اس نے جو ہی یہ فقرہ سننا تو رد عمل میں انتہائی غلیظ گالیاں دینی، اور وہ شرارتی بچے جو تھے ان کو بھی وہ مزہ بھی آتا ہوگا کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، اور وہ پھر کسی نے تھوڑی دیر کے بعد آنا اور پھر اس نے پوچھنا بابا ٹائم کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مغرب میں شرارتی بچے ہیں، یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں یہاں پر، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں، یہ وقتاً فوقتاً چھیڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ پاگل بابے والا کردار جو ہے یہ کیوں ادا کر رہے ہیں مسلمان؟ اس سے کیوں علیحدہ نہیں ہوتے اور رد عمل میں ایمبیسیز میں جا گھستے ہیں؟ پھر یہی نہیں کہ جو شریر بچے ہیں، جو خبیث لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے یا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، صرف ان کو ہی یہ برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ یہ شرفاء کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اور مغرب کے جو لوگ ہیں ان میں عام طور پر شرافت ہے،
وہ اس طرح کے شریر نہیں ہیں. ہم مغرب میں رہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہر روز ملتے ہیں ہم ان سے. کچھ شریر لوگ ہیں, ضرور ہیں, لیکن یہ جب ایمبیسیز میں جا کے گھس جاتے ہیں, جب یہ سارے ملک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں مغرب میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے, اور یہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی زندگیاں تنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور دن بدن نفرت جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ خبیث ہیں, جو اس قسم کی حرکتیں تو کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن یہ جو رد عمل غلط دکھاتے ہیں یہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اتنے ہی ذمہ دار ہیں یہ. اور یہ وہ نادان دوست والا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں. پاکستان میں جب یہ احمدیوں کو جا کے تو ان کے گھروں پر آگ لگاتے ہیں, یا احمدیہ مساجد میں جا کے آگ لگاتے ہیں, تو وہاں قرآن کریم موجود ہوتے ہیں, گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں, مساجد میں بھی موجود ہوتے ہیں. اور کبھی کسی نے اس بات کی مذمت نہیں کی کہ ظالموں تم نے قرآن کریم جلا دیا ہے. تو مسجد کی اینٹیں جلانے تو گئے تھے, لیکن وہاں پر قرآن کریم بھی تم نے جلائے ہیں, صفیں بھی جلائی ہیں. تو جن کا یہ عمل ہو ان کے احتجاج میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ وہ ساری عمر احتجاج کرتے رہے. مغرب میں صرف یہ قانون نہیں ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہاں پر ایک دوسرا قانون بھی ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ یہاں پر یہ قانون کا حصہ ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں who comes into equity must come with clean hands, کہ وہ شخص جو ہمارے پاس انصاف لینے کے لیے آتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کسی ظلم سے ملوث نہ ہوں, اس کے اپنے ہاتھ گندے نہ ہوں, اپنے ہاتھ صاف ہوں. تو یہ جو ہے مغرب کا دوسرا حصہ قانون کا, اگر اس کو بھی سامنے رکھیں تو, اور مسلمانوں کے اس رویے کو سامنے رکھیں جو یہ پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں, جہاں یہ میجورٹی میں ہیں, جہاں ان کتابوں کو جلاتے ہیں جن میں قرآن کریم لکھا ہوتا ہے, جہاں خود قرآن کریم کو جلاتے ہیں, تو ان کی آواز میں, ان کے احتجاج میں اس لیے اثر نہیں کہ یہ زمینی قانون جو ہیں یہ بھی ان پر پھٹکار ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ایک پھٹکار آسمان سے اتر رہی ہوتی ہے, اور وہ یہ دونوں پھٹکاریں مل کے ان کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ اصل جو امین ہیں قرآن کریم کی حرمت کو قائم کرنے کے, وہ احمدی ہیں. اور قرآن کریم کو اگر پڑھ کے دیکھ لیں تو قرآن کریم میں یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ مکرم اور معزز صحیفے ہیں, اور مرفوعہ ہیں اور مطہرہ ہیں, اور ان کی اصل عزت قائم کرنے والے وہ ہاتھ ہیں جو آسمانی روشنی سے ان کو لکھتے ہیں, اور وہ اس کو اس روشنی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس کتاب کو لے کر. اور پھر وہ ہاتھ جو ہیں ان کی عزت ہے, وہ ان کی طرح بیگرز والے ہاتھ نہیں ہیں جو نیچے ہاتھ ہیں, وہ دینے والے ہاتھ ہیں, وہ خدمت انسانیت والے ہاتھ ہیں, وہ کرامن بررہ ہیں. تو ان کے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بری ہیں ان باتوں سے, پاک ہیں اور منزہ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں یہ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ جب قرآن کریم کے مضمون کو آئندہ کسی پروگرامز میں بیان کریں گے تو اس تفصیل کو بھی بیان کریں گے. آج صرف وہ جو تھوڑا بہت ذوق جو ہے وہ عربی زبان کا رکھتے ہیں, اور جن کو عربی زبان کا عرفان ہے ان کے لیے اتنی بات یہ کافی ہے سردست کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ایدی سفرتن کرامن بررہ, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی خدمت کرنے والے ہیں. ان کے لیے یہاں اشارہ جو ہے یہاں کر کے میں آگے نکلتا ہوں. ان کا جو احتجاج ہے یہ ہر دفعہ کرتے ہیں, اور مجھے ان کے اس احتجاج پر ایک لطیفہ جو ہے وہ یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ لکھنؤ کا کوئی بانکا تھا, اور وہ کہیں بازار میں گیا تو اس کو کسی نے مارنا شروع کیا. جب اس نے مارنا شروع کیا تو اس نے ایک لگائی, دو لگائی, تو اس نے آگے سے کہا اب کے مار
یعنی اب مار کے دیکھو. تو وہ جو مارنے والا تھا اس نے دوسری لگائی، تیسری لگائی. وہ ہر دفعہ مار کھاتا جاتا تھا اور یہ فقرہ جو ہے وہ دہراتا جاتا تھا کہ اب کے مار دو. تو بالآخر وہ مارنے والا جو تھا وہ تھک گیا. آخر کتنی دفعہ وہ مارے گا، ہاتھ ہے اس کا بھی. وہ تھک گیا اور اس نے تھک کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اللہ کے واسطے آپ گھر چلا جا. تو وہ جو مار کھانے والا تھا جو بار بار یہی کہہ رہا تھا اب کے مار تو، وہ لہو لہان تھا اور اسی حالت میں پھر سینہ تان کے گھر چلا گیا. تو کل جو خاص طور پر پاکستان میں انہوں نے وہ تقدیس قرآن کا ڈے منایا ہے، تو کل شام تک وہ انہوں نے جو احتجاج کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اس کے بعد یہ سینہ تان کے گھر چلے گئے ہیں واپس، اور ان کے نزدیک حرمت قرآن جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، اور آئندہ حرمت قرآن کو کوئی خطرہ بھی نہیں رہا. لیکن ہم آئندہ پروگرام میں بتائیں گے کہ حرمت قرآن کس طرح پر قائم ہونی ہے، اور اس زمانے کے امام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس میں گائیڈنس دی ہے، آپ کے خلفاء نے کیا رہنمائی کی ہے، اور جماعت احمدیہ ساری دنیا میں اس حرمت قرآن کو کیسے قائم کر رہی ہے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.